السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں اور مجھے امید قوی ہے کہ آپ حضرات اسے ضرور مکمل سماعت کریں گے۔ پہلے ضمناً یہ عرض کروں کہ 27 تاریخ کو یوٹیوب کے چینل سنی جمعیت الاحناف پر جو لائیو آ کر میں نے کچھ گزارشات پیش کی ہیں اسے آپ نے ضرور سنا ہوگا، بلکہ دیکھتے دیکھتے سنا ہوگا۔ جنہوں نے اب تک نہیں سنا ان سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس لنک پر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس میں سننا تو ہے لیکن بعض چیزیں دیکھنے کی بھی ہے، جیسے کچھ ویڈیوز اس میں اٹیچ کیے ہیں اور کچھ حوالے وغیرہ ہم نے دیے ہیں، تو اس سے بڑی آسانی ہوگی آپ کو آنے والے 13 جون کے مناظرے کو سمجھنے کے لیے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ ہم نے وقت دیا ہے کہ بھئی 10 جون کو حسن اللہ علی کی خواہش کے مطابق شرطوں پہ بات کرنے کے لیے ہم اپنے نمائندے کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ شرطیں وہاں سے نہیں دی گئی، وہاں سے بھی شرط دی گئی کہ دوران مناظرہ گالی گلوچ یا سخت کلامی نہیں کی جائے گی۔ 13 جون کی تاریخ بھی ان کی ہی دی ہوئی ہے۔ پھر بابا کو موڈریٹر بھی انہوں نے ہی بنایا ہے۔ پھر یہ کہ مناظرے سے 2-4 روز پہلے ہم آپ کی لنک کو ٹیسٹ کریں گے۔ بہت ساری شرطیں وہاں سے بھی رکھی گئی، اور میں نے جو شرطیں رکھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمی خامی نہیں ہے، بلکہ درست شرطیں۔ سامنے والے بندے کو صرف اور صرف کام کی بات سے مطلب ہونا چاہیے، لا یعنی مکروہ ہنسی اور وہ گندی قسم کی ہنسی ہنس کر سامنے والے کی ہنسی مذاق اڑا کر بات کی اہمیت کو کم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت صحیح شرطیں میں نے رکھی، اور اب میں تو اس شرطوں پر بات کرنے کے لیے بھی ایگری ہوں کہ میں میرا نمائندہ بٹھاتا ہوں، بات کیجیے آپ۔ اور اللہ یاری کو اگر وہ شرطیں غلط لگتی ہے تو جیسے وہ اپنی رافضیت میں پکا ہے، ہم اپنی سنیت میں پکے ہیں۔ یہ جو بیچ میں جو چنگو منگو آئے ہیں، یاجوج ماجوج، نارالعین اور ببوا، یہ بیچارے اپنی سائیڈ طے نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج میں نے ہمارے چینل کے ایک ویڈیو پہ ایک شیعہ کا کمنٹ پڑھا جو بڑا منصفانہ کمنٹ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی دیکھو، مفتی کلیم کی سائٹ سمجھ میں آتی کہ یہ سنی ہے، ایمان شیخین کا دفاع کرنے آئے اور وہ عدم ایمان کا ادعا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہ بابا کیا کر رہا ہے؟ یہ آدھا شیعہ آدھا سنی۔ یہ نارالعین کیا کر رہا ہے؟ آدھا شیعہ آدھا سنی، یا تو ادھر آ جائے یا تو ادھر چلا جائے۔ یہ کیا نرنمادی حیدرآبادی۔ تو بہرحال ببوا کی تو حقیقت اب دنیا سمجھ رہی ہے۔ میں اس وقت اپنے دل کی ایک بات کہوں گا۔ دیکھیے، میں نے پروگرام بند کیے، میں جانتا ہوں اس سے بہت نقصان ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے، بچوں نے، محبت کرنے والوں نے میسج کیا کہ حضرت خدا را ایسا نہ کریں، مہینے میں ایک پروگرام کریں، 2 مہینے میں ایک پروگرام کریں، لیکن کریں۔ آپ کی تقریر سے پھر چھوٹی چھوٹی کلپس کاٹ کر لوگ انٹرنیٹ پہ شیئر کرتے ہیں، امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس فتنوں کے دور میں آپ کیوں پروگرام بند کر رہے ہیں؟ پروگرام بند کرنے کی کچھ وجہیں ہیں۔ حالانکہ اس وقت میری طبیعت بہت اچھی ہے، مجھے فزیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ میں فٹ ہوں، فائن ہوں۔ تو جو وجوہات ہیں میں وہ برسر عوام بیان نہیں کر سکتا کہ پروگرام میں ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی میں نے پروگرام بند کیا۔ اور ایک بڑی وجہ یہ ہے، جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے، وہ یہ کہ اگر میں کنٹینیو پروگرام میں رہا تو تقریریں کیا ہے، میں گیا، میں نے تقریر کی، لوگوں نے سنا، 2-4 دن یاد رکھا، بھول گئے۔ مجھے کچھ ایسا کام دین و سنیت کے لیے، مسلک کے لیے کرنا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے، ٹھوس رہے، پائیدار رہے، اور جس کام کے نتائج دکھیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح صوفی کہلانے والے، پیر کہلانے والے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، کفر و اسلام کو ایک کر رہے ہیں، جاہلوں کی عقیدتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔
آج کل ایک ویڈیو گردش کر رہا ہے جس کو وہابی دیوبندی شیئر کر رہے ہیں، بریلویوں کا پیر، وہ ایک لال کپڑے میں سفید داڑھی والی دلہن بیٹھی ہوئی ہے، اور بالکل ہاتھوں میں اس کی چوڑیاں ہیں، پیروں میں پازیب ہے، ناک میں نتنی ہے، کان میں بالیاں ہے، اچھا خاصا مرد ہجڑا بنا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ بزرگوں کی نسبتوں کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر، سلاسل کے نام پر، تصوف کے نام پر۔ اکثر خانقاہوں کے اندر شیعت گھس چکی ہے، رافضیت گھس چکی ہے، وہ بدعات کے اڈے بنے ہوئی ہے خانقاہیں۔ یہ اللہ والے جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر ایک غیر ملک کو ٹھکانہ بنایا، مسکن بنایا، اور ایسے لوگوں میں جو ان کی زبان نہیں جانتے تھے، ان کے تمدن کے نہیں تھے، ان کا کھانا پینا ایک نہیں تھا، ان کے بیچ میں رہ کر اللہ کے دین کی دعوت پیش کی، خانقاہیں بنائی، جہاں قلب کا، نفس کا تزکیہ کیا، انہیں پاکیزہ کیا، انہیں اللہ کے قریب کیا، ان کی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا۔ آج خانقاہوں سے کیا ہو رہا ہے؟ بدعتوں کا فروغ ہو رہا ہے، رافضیت پھیل رہی ہے، شیعت پھیل رہی ہے، اور قرآن و سنت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے بمبئی میں خانقاہ بنانی ہے، چونکہ یہ ڈھونگ ڈھکورچا خانقاہوں کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو میں اگر خانقاہ بناتا ہوں، ایک عالم اگر خانقاہ بناتا ہے، تو پھر اس خانقاہ کو بزرگوں کے منہج و مسلک کے مطابق چلایا جائے گا۔ خانقاہ یہ بہت بڑا بجٹ نہیں ہے، 2.5-3 کروڑ روپے کا بجٹ ہے۔ خانقاہ بنے گی، 10 شعبوں میں کام ہوگا۔ اس خانقاہ کے اندر مسجد بھی ہوگی، لائبریری بھی ہوگی، مہمان خانہ بھی ہوگا۔ اس خانقاہ کے اندر جو باہر سے علماء آتے ہیں وہاں قیام فرمائیں گے، ماہانہ نشست ہوگی، ہفتے میں 2 مرتبہ شرعی عدالت لگیں گی، جہاں باقاعدہ سوال و جواب کا سیشن چلے گا، اور مفتی اعظم مہاراشٹرا کی آمد ہوگی جو لوگوں کے سوالوں کے جواب عطا فرمائیں گے، تحریری شکل میں جوابات دیے جائیں گے۔ آج کی یوتھ جو اردو پڑھنا نہیں جانتی، عربی پڑھنا نہیں جانتی، بزرگوں کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے رومن میں، انگلش میں، ہندی میں چھاپا جائے گا، مفت میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اس خانقاہ میں 4 سے 5 قابل اساتذہ جو ذی صلاحیت ہوں گے، جن کی صلاحیت کو میں خود جانچوں گا، ان کو وہاں رکھا جائے گا، اور آن لائن درس نظامی بالکل فی سبیل اللہ، کوئی فیس نہیں، پوری دنیا سے لوگ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم با تجوید پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ان کا قرآن صحیح ہو، ان کی نماز صحیح ہو۔ اس کے اندر دینیات کا ایک شعبہ ہوگا۔ جو لوگ صرف عقائد اور مسائل سیکھنا چاہتے ہیں ان کا کورس الگ ہوگا، سمر کلاسز چلیں گی، مقامی بچوں کے لیے قرآن کریم با تجوید کا انتظام ہوگا، اور مکمل درس نظامی اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک 8 سالہ کورس ہوگا، جس میں وہ بہت ساری کتابیں بھی پڑھائی جائیں گی جو اب کئی مدارس سے ادق ہونے کی بنیاد پر نکالی گئی ہے، جس کے پڑھنے سے بچہ ٹھوس عالم بنتا ہے، وہ پڑھائی جائیں گی۔ اور باقاعدہ جب وہ کورس مکمل ہوگا تو انہیں سند دی جائے گی۔ یعنی ذرا سی جگہ میں بہت بڑا کام میں لے رہا ہوں۔ اب مان لیجیے اگر میں ایک ادارہ کھولتا ہوں تو ایک ادارے کے لیے اچھی خاصی جگہ چاہیے، طلباء کے ٹھہرانے کے لیے کمرے چاہیے، اساتذہ کے لیے کمرے چاہیے، کوارٹرز چاہیے، طلباء کے لیے ہاسٹل چاہیے، پڑھنے کی جگہ الگ، مطبخ الگ، پھر بہت بڑا خرچہ۔ لیکن ہم ذرا سی جگہ میں بیٹھ کر آج جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اس سے بہت بڑے پیمانے پر دین کا کام کرے گا۔ خدا کی قسم، اگر اس طرح ہوتا ہے بہت بڑا کام ہوگا۔ خدا را سنیوں، اپنا مال بیکار کے کاموں میں استعمال مت کرو۔ دیکھو، ایک وقت ایسا آئے گا، رب کے حکم کے مطابق آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پتہ نہیں بعد میں کوئی آپ کے لیے اصالِ ثواب کرے نہ کرے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو لمبے سفر پہ جانے سے پہلے وہاں کچھ اپنے لیے بھیجتا ہے، تاکہ وہاں اس کو آسانی ہو، آسائش ہو، سکون ملے۔ اور آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی اصالِ ثواب کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں، تاکہ یہ سلسلہ آپ کی اولاد آپ کے لیے باقی رکھے، اور آپ کو بھی اصالِ ثواب یعنی ثواب بھیجنے کا سلسلہ جاری رہے۔ خانقاہ بننی بے حد ضروری ہے۔ آج 6 سال سے تقریباً تنظیم کا اعلان ہوتا ہے، تعاون کا، اور تقریباً 2 سال سے خانقاہ کا ذکر چھڑا ہوا ہے۔ میں آپ حضرات جو جمعہ کو نفلی صدقہ دیتے ہیں یا رمضان میں
یا بقرہ عید میں بہت زیادہ تنظیم کو چرم قربانی سے نہیں ملتا. 2,000 روپے کا ہم حصہ لیتے ہیں. 2,000 روپے میں سے ایک حصے پہ تنظیم کو 100 روپیہ ملتا ہے. ایک جانور میں 700 روپے. 1,900 روپے ہم سامنے بھیجتے ہیں اڑیسہ کی سرزمین پر. وہاں چونکہ جانور سستے آتے ہیں, 2 سال کا جانور جس کی قربانی ہوتی ہے, تو کچھ پیسے وہ بھی رکھتے ہیں تاکہ کسائی کو دیے جا سکے. جانور کا چارہ وغیرہ آپ کھا لیں, چونکہ اتنی مہنگی بکتی نہیں ہے. وہ بھی مدرسہ چلاتے ہیں, ان کو بھی وہاں دیکھنا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے. 2,000 روپے میں آپ کا واجب ادا ہو رہا ہے. ایک عالم دین کی نگرانی میں ہو رہا ہے. سنی ذبح کرنے والا ہے, سنی شرکا ہے, سنیوں میں گوشت تقسیم ہوتا. تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تم تنظیم میں حصہ لو. گزشتہ سال میں نے 2,200 روپے کا حصہ رکھا تھا اور 1,800 روپے ہم سامنے دیتے تھے. فی حصہ ہمیں 400 روپے بچتا تھا. لیکن اس بار چونکہ اسکینر پہ لوگ 2,000 سے زیادہ بھیج نہیں پاتے, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا 2,000 سے زیادہ کیسے بھیجا جائے. میں نے بارہا بتایا کہ ایک موبائل میں اسکینر رکھ کے دوسرے موبائل سے آپ اسکین کرو, آپ 1 ٹائم میں 1,00,000 روپیہ بھیج سکتے ہیں. لیکن لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے, اس لیے میں نے اس سال 2,000 روپے رکھا. خدا کی قسم اگر آپ یہاں حصہ لیتے ہیں, تنظیم کو آپ کی ذات سے 1 روپے کا بھی فائدہ ہوتا ہے, تو وہ پیسہ جمع ہو رہا ہے خانقاہ کے لیے. ابھی رمضان میں نے کتنی کوششیں کی. ہر جمعہ کو میں کوشش کرتا ہوں, بزرگوں کے آراس آتے ہیں, اس موقع پر اعلان کرتا ہوں تاکہ خانقاہ کا پیسہ جمع ہو. میں خود دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم جگہ لینے کی رقم جمع ہو جائے. یہ بقرہ عید میں, 11ویں شریف, 12ویں شریف, محرم میں, تو ہم کم سے کم جگہ لے لیں. 30 بائی 60 کا اگر ہمیں گالا ملتا ہے, اس میں G+2+ ٹیرس اس طرح ہم بنائیں. نیچے لائبریری ہو, دارالاصلاح ہو, دارالافتاء ہو, جہاں پر کوئی بھی سنی کو, کوئی وہابی, دیوبندی, رافضی, خارجی, مولائی, ناصبی, پلمبری, نیچری, غامدی, اہل قرآن, اہل حدیث, کوئی بھی پریشان کرے, ڈائریکٹ وہاں لے کر آئیے. کوئی شرائط نہیں, کوئی اہتمام نہیں, کوئی تاریخ نہیں, ڈائریکٹ لے کر آؤ, روبرو بحث چالو ہو جائے اور ایک ہی گولی کے اندر اس کا سارا جلاب, ساری گندگی نکال دی جائے. پھر وہاں پر باقاعدہ علماء کے ٹھہرنے کے لیے 2nd فلور کے اوپر باقاعدہ کمرے ہوں, اور اس کے بعد بچوں کے, مقامی بچوں کے پڑھنے کے لیے, جو پڑھ کر اپنے گھر جائیں, طالبات کے لیے, طلباء کے لیے باقاعدہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ اور دینیات پڑھائی جائے. اور آن لائن پوری دنیا کے اندر درس نظامی, افتاء کا کورس, اور اس طرح جو ہے قرأت کا کورس ہو, تاکہ طلباء اس سے استفادہ کریں. اور جو طلباء کسی بھی مدرسے میں یا ہمارے مدرسے سے انہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی, تو 6 منتھ کا ان کو تقابل ادیان اور تقابل مسالک کا کورس, یعنی مناظرہ کورس سکھایا جائے, تاکہ وہ زبان و بیان کے ماہر بنے اور اپنے مسلک کے لیے سپاہی کا کام کریں, مسلک کے لیے لڑیں, مسلک کے لیے جان دیں, مسلک کے لیے لوگوں کو چیلنج دیں, مسلک کے لیے قربان ہو جائیں. کئی دیکھے ہوں گے آپ نے نام نہاد مولوی جو اپنے علم کا اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ اسے روپے پیسوں کے اندر توڑ رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. الحمدللہ جنہوں نے بھی میرا پروگرام کرایا ان سے آپ رابطہ کریں. کیا میں نے کبھی پیسوں کی ڈیمانڈ کی؟ بعض اوقات تو صرف لوگ دست بوسی کر کے, جی حضرت, میں آ جاتا ہوں, نہیں پوچھتا میں کیا دیا کیا نہیں دیا. تو ثم الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی اخلاص ہمارے یہاں سے پڑھنے والے طلباء کے اندر پیدا ہو, جو صرف دین متین کا کام کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بہت عطا فرماتا ہے. میں میرے گھر پہ رہتا ہوں قصر ابو حنیفہ کرلا میں, میں جانتا بھی نہیں, اس دین کے کام کی برکت ہے کہ لوگ گھروں تک آ کر میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے اہل خانہ کے لیے تحفے, تحائف, نذرانے, روپے, پیسے, بہت کچھ دے جاتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے, یہ صرف دین متین کی خدمت کا صدقہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو خانقاہ بنانے کا میں نے سوچا, پہلے میرا ارادہ تھا الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان بہت بڑے پیمانے پر بنایا جائے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہماری قوم یا تو بہت بڑے پیر کو پیسہ دیں گی, یا تو پھر ایسی جگہوں پر, بہت بڑے پیر کو الحمدللہ 10 جگہ سے آ رہا ہے,
اور لوگ سوچتے ہیں پیر صاحب کو دے کر میں ان کا تقرب حاصل کروں، محبوب نگاہ بن جاؤں، ان کے مریدوں کے اندر میری دھاک بن جائے، جیسے جس کی نیت، انما الاعمال بالنیات۔ مخلصین کم رہ گئے ہیں کہ جہاں صرف اور صرف کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے خوش ہو، میری آخرت اچھی ہو، میرے مرحومین کو اصالِ ثواب ملے، بہت کم مخلصین رہ گئے۔ پھر سنیوں میں کچھ ہے تو یہ ڈھونگی باباؤں نے خانقاہوں کے نام پر، اب اس پاکھنڈی پنچر پیر کو دیکھو، خدا کی قسم اسے نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا آتا، نہ رسول کریم علیہ السلام پر، یہ کہتا میں دین اہل بیت کا کام کر رہا ہوں۔ ابے گاجر، تجھے کیا پتا ہے دین اہل بیت کیا ہے؟ تجھے تو اہل البیت کے نام لینا بھی نہیں آتا، ان کی مبارک زندگیاں، ان کی سیرت طیبہ ذرا پڑھ کس طرح گزری۔ دین تو وہ پھیلائے گا نا جو دین کو جانے گا، جو قرآن کو، اس کے احکامات کو، اس کے اوامر کو، اس کے نواحیات کو جانتا ہو۔ جو سرے سے قرآن ہی پڑھنا نہ جانتا ہو، حدیث ہی پڑھنا نہ جانتا ہو، اردو ہی نہ بولنا جانتا ہو، صرف جس کی زبان محبت کا دعویٰ کرتی ہے، جو کہتا میں دین اہل بیت کا کام کر رہا ہوں، یہ کفر و اسلام کو ایک کرنا، گڑ گوبر کو ایک کرنا، شربت اور شراب کو ایک کرنا، یہ دین اہل بیت کا کام ہے؟ خدا کی قسم یہ دین اہل بیت کا کام نہیں، یہ تو سراسر شیطان کا کام ہے۔ دین اہل بیت تو یہ ہے کہ جب بھی برائی نے سر اٹھایا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اسے جو ہے تار تار کر دیا، اور قرآن و سنت کا عالم بلند کیا۔ سیدنا امام حسین کو دیکھو، بزرگان دین کو دیکھو، بہرحال اس جیسے گھامڑ پیروں نے لوگوں کی عقیدتوں سے کھیلنا شروع کیا، اور لوگ ان کے نام پر دیغیں چڑھا رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، عجیب و غریب طرح کے معاملات میں لوگ لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر رہے ہیں۔ ایک عالم چیخ رہا ہے، چلا رہا، اللہ کے بندوں مجھے کام کرنا ہے، خانقاہ بناؤ، وہاں میرے ابا کا عرس نہیں منے گا، نہ میرا منے گا، سوال ہی نہیں آتا۔ وہاں سے دین و سنیت کا کام ہوگا، بزرگوں کا کام ہوگا۔ تو خدا را میرا ساتھ دو۔ دیکھو یہ ذی الحجہ کا مہینہ لگ چکا ہے، آج ایک تاریخ ہے، 10 دن باقی ہے۔ تنظیم سنی جمیعت الاحناف میں اجتماعی قربانی اور عقیقے کا بہترین انتظام رکھا گیا ہے۔ خود میری نگرانی میں سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک حصہ 2000 روپے کا ہے، آپ بڑھا کر دینا چاہے آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ خود بھی حصہ لیں، دوست احباب کو بھی کہیں۔ اب تک آپ نے جہاں بھی لیا، اس سال تنظیم کو آپ خدمت کا موقع دیں۔ حصے کی رقم کہاں بھیجنی ہے، کس اکاؤنٹ میں بھیجنی ہے، آپ کہاں سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بیرون ملک سے ہیں، آپ مجھے واٹس اپ کریں۔ اور برائے مہربانی، چونکہ 13 تاریخ کا مناظرہ میں کنفرم سمجھ کے چل رہا ہوں، اس لیے میں تیاری کر رہا ہوں، تو مجھے واٹس اپ پہ سوالات کر کے، بیجا خیریت پوچھ کر، ٹائم پاس کر کے، چائے پیے کیا، کھانا کھائے کیا، میرا وقت برباد مت کیجیے۔ مجھے فی الحال تنظیم کو وقت دینا ہے۔ تو جو لوگ تنظیم میں کسی طرح کی مدد کرنا چاہتے ہیں، دیگر عطیات کے ذریعے یا قربانی کے ذریعے، وہی حضرات فی الحال میسج کریں۔ آپ سب کے دینی سوالوں کا جواب میں دوں گا، لیکن 15 تاریخ کے بعد، 13 کو مناظرہ ہے، 14 کو میری تقریر ہے، 15 جون کے بعد میں فری ہوں۔ آپ مجھے کال لگائیں، واٹس ایپ پہ میسج کریں، جو بھی آپ کے دینی سوالات ہیں انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ لیکن فی الحال آپ یہ تکلیف اپنے شہر کے علماء کو دیں، مجھے واٹس اپ نہ کیا کریں۔ ہاں، اگر آپ کو قربانی میں حصہ لینا ہے یا تنظیم کی کوئی مالی مدد کرنی ہے یا تنظیم سے ریلیٹڈ کچھ جاننا ہے تو آپ مجھے واٹس اپ کریں، میں جواب دوں گا کہ کس طرح حصہ لینا ہے، کس اکاؤنٹ پہ، کس اسکینر پہ رقم ڈالنی ہے، میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ حصہ لینے کے بعد آپ حضرات، میں بار بار کہتا ہوں کہ جن کے نام سے قربانی ہے ان کا نام ان کے والد کے نام کے ساتھ، عورت ہے تو شوہر کا نام بھی چلے گا، اور اپنا شہر لکھ کر بھیجا کریں تاکہ رسید بنانے میں آسانی ہو۔ خود بھی حصہ لیں،
دیکھیے آپ ایک حصہ لیں گے، اس حصے سے 100 روپے تنظیم کو ملیں گے. خانقاہ میں اگر ایک اینٹ بھی لگتی ہے، وہ خانقاہ اس طرح کی خانقاہ نہیں ہوگی، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک مضبوط قلعہ ہوگا جہاں سے دین و سنیت کا کام ہوگا. اور میری دلی خواہش ہے کہ شعبان المعظم سے پہلے پہلے کم از کم ہم جگہ لینے کے لائق ہو جائیں. اور اللہ نے چاہا اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کھڑا کیا تو انشاءاللہ پوری خانقاہی بن کر شعبان سے پہلے تیار ہو جائیں گی. 2 شعبان کو امام اعظم کا عرس پاک آتا ہے، تو عرس امام اعظم تک انشاءاللہ خانقاہ بن کر تیار ہوگی. اور پھر وہاں سے جو کام ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس جدید انداز میں اور کس پختگی کے ساتھ اور پائیداری کے ساتھ دین و سنیت کا مضبوط کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. بہرحال عید الاضحیٰ کا موقع ہے، میں آپ سب سے پھر گزارش کروں گا کہ تنظیم سنی جمیعت الاحناف کی جانب سے جو اجتماعی قربانی کا نظم کیا گیا ہے اس میں آپ ضرور حصہ لیں. اگر آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے، لڑکے کے لیے 2 حصے لینے پڑتے ہیں، لڑکی کے لیے 1 حصہ لینا پڑتا ہے. ضرور حصہ لیں، دوست احباب کو ترغیب دیں. تنظیم کی جو امیجز اوپر شیئر کی گئی ہے قربانی کی، اسے اسٹیٹس پہ لگائیں، سوشل میڈیا پہ لگائیں. بہت سے بچے ہیں جن کا انسٹا پہ اکاؤنٹ ہے، کسی کے 1K 2K 10K 50K بھی کسی کے فالوور ہے، 100K بھی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے اسٹوری پہ لگائیں، اپنی پوسٹ پہ لگائیں، تاکہ آپ کے ذریعے بھی اگر کوئی حصہ لیتا ہے تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا. حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ 70 ہاتھوں سے گزرنے کے بعد بھی ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے. آپ نے مجھے دیا، میں نے اس کو دیا، اس نے اس کو دیا، اس نے مستحق کو پہنچایا، تو بیچ میں جتنے واسطے ہوئے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ دینے والے کو ثواب ہے. تو میرے ساتھ چلیں، شانہ بشانہ چلیں، قدم بقدم چلیں اور خانقاہ حنفیہ کی تعمیر و ترقی میں مدد کریں. خاص طور سے اجتماعی قربانی میں حصہ لیں. حصے کی تفصیل جاننے کے لیے 2000 کا ایک حصہ ہے، تنظیم کا اسکینر موجود ہے، اس پہ آپ پیسہ بھیجنے کے بعد اس کا اسکرین شاٹ میرے نمبر +91، یہ انڈیا کا کالنگ کوڈ ہے، 9820672770 یہ نمبر ہے، 9820 672 770. اس پر آپ مجھے بھیجیں، نام والد کے نام کے ساتھ اپنا شہر، آپ کو رسید ملے گی. اگر آپ اسکینر پہ رقم نہیں بھیج پا رہے ہیں، آپ کو اکاؤنٹ نمبر چاہیے یا جی پے فون پے نمبر چاہیے، تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں ساری تفصیل آپ کو دوں گا. مجھے امید قوی ہے آپ جیسا مخیر اور قوم و ملت کا درد رکھنے والا، مسلک و مذہب کا درد رکھنے والا اس دور پرفتن میں، جب کہ فتنے ہر 4 جانب پھیل رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا دین، میرا مسلک، میرا مذہب پھیلے، لوگ اس سے جڑے رہیں، لوگ گمراہ نہ ہوں، تو آپ علماء کرام کا ساتھ دیں اور جو زمینی طور پر کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے. خدا کی قسم آپ کی دنیا، آپ کی برزخ، آپ کی آخرت کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے حق میں آپ سب دعا کرتے رہیں، میں بھی آپ حضرات کے حق میں دعا کر رہا ہوں. اس ریکارڈنگ کو مکمل سننے کے بعد آپ اپنے خاص احباب تک اسے پہنچائیں. فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا، نیو ہال روڈ نیئر کارتیکا ہائی اسکول، ممبئی. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.